وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافر لوگ کہتے تھے کہ اس قرآن کے لیے مت سنو، یعنی اس قرآن کی طرف کان مت لگاؤ، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور اس میں شور و شغل کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ یہ بھی ایک حربہ تھا ان کا مکہ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تو لوگ مائل ہوتے، کہتے بھائی یہ انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، اور اس کی باتیں بالکل دو اور دو چار کی طرح صاف ہیں، نیچر کو اپیل کرتی ہیں۔ تو روز بروز اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جا رہا تھا۔ بہت سے مشرکین نے مل کے کہا بھائی شور و شغل کیا کرو، ہلڑ بازی کیا کرو، شور مچا دیا کرو۔ ایسے بھی جیسے جب مناظرے میں کوئی ہار رہا ہوتا ہے نا، تو اس نے پہلے سے کچھ لوگ بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں کہ تم شور شرابہ کر دینا اور جو ہے نا پھڈا ڈال دینا تاکہ مناظرہ وہیں ختم ہو جائے۔ تو یہ مناظروں میں اس طرح بہت ہوتا رہا ہے، اب بھی ہوتا ہوگا واللہ عالم، لیکن تو مشرکین کا یہی حربہ تھا بھائی قرآن پڑھا کریں، شور شرابہ کر دیا کرو تاکہ پڑھ ہی نہ سکے۔ تو اللہ نے دھمکی دی، فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ان کافروں کو ہم سخت عذاب دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ انتہائی برا عمل یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ قرآن کو نہ سننا نہ سننے دینا، اس برے عمل کی ہم ان کو شدید ترین سزا دیں گے۔ دیکھیں مشرکین تو شور مچا کے قرآن کی دعوت سے روکتے تھے، آج بہت سے لوگ شور مچا کے نہیں روکتے، بڑے مہذب طریقے سے روکتے ہیں۔ لبرلزم کی باتیں، سیکولرزم کی باتیں، اور قرآن سے ہٹا کر آپ حقوق کی باتیں، انسانی حقوق، عورتوں کے حقوق کی باتوں کے نام پہ لوگوں کو قرآن سے ہٹانا، قرآن نے بہت واضح طور پر حقوق کا تعین کیا ہے، اور بہت زیادہ لبرل بننے کی نام نہاد لبرل بننے کی کوشش کرنا، یہ تمام وہ دعوتیں جو آپ کو قرآن سے غافل کر دیں گی۔ اسی طرح موسیقی قرآن سے غافل کرتی ہے۔ سورہ لقمان میں آپ نے پڑھا